وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا, تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی, اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی, وزیر اعظم کو سبمٹ کی, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی, فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایک اور جو بڑا اسکینڈل ہے, شوگر اسکینڈل, جس میں 300 بلین, اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, جن کی حکومت ہے, جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, خود جہانگیر ترین ہیں, چودھریز ہیں, آئی مین یو نیم اٹ, زرداریز ہیں, سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم, کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے, دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں, کیونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھی. دوسری چیز ہے فلڈس کے حوالے سے, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈس آئے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنس کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا, یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے, کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں, کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں ہے, اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از, آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں اسے سیلابوں کی وجہ سے, ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب, سینئر منسٹر, کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈس, ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت, اس میں اضافہ ہوگا. آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے, پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے.
آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا, درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں, وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے. پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کرتے ہیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے کہاں گئے. ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف دو مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے. یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. تو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم بیک ٹو اسکوائر ون جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے کہ, اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی, یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے, اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کیا, ہیلتھ میں کم کیا, واٹر ایلوکیشن میں کم کیا, ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ MNAs کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس, اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں, کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں, اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنا ہے. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, پچھلے سال ایگریکلچر 5 ملین کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں, رائس ہے, میز ہے, دوسری کراپس ہیں, وہ ساری بہہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا, پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی, اور آپ کا فورن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے ڈالر کو, اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا, جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں, مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں, آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے, تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے, آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو فورن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا, مارکیٹ فورسز جب کریں گی, تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا, اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں.